نے ظاہری آنکھوں سے تو دیکھا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے قبیلوں کے وڈیرے پن کی وجہ سے، کرسیاں نہ چھوڑنے کی وجہ سے مختلف قسم کے اعتراضات کی ساری زندگی کرتے رہے اور اس دنیا سے لعنت لے کے چلے گئے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیں، جنہوں نے اتنے لمبے سفر کیے اور حضور تک پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو جنہوں نے دیکھ لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا جنہوں نے دیدار کیا، اتنے لمبے سفر کر کے آئے، صعوبتیں کاٹی، مشکلات کاٹی، حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھتے ہی وہ گواہی پہ آ گئے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال، ایک نام آپ کو ملتا ہے حضرت ثمامہ بن اسال، بخاری شریف کی حدیث ہے 4372 نمبر پہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال ایک قبیلے کے سردار ہیں نجد کی طرف، نجد ایک علاقے کا نام ہے۔ حضور نے اپنا ایک قافلہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور اس اسامہ بن اسال کو جو ہے نا وہ قید کر کے لاؤ، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ منورہ میں لے آتے ہیں صحابہ کرام، یہ وہ اسامہ بن اسال ہیں، ثمامہ بن اسال، اسامہ نہیں، ثمامہ سے کے ساتھ ہے، ثمامہ بن اسال، یہ وہ ثمامہ صحابی بعد میں ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں سے بڑی نفرت ہے۔ ایک تو میں اس اللہ کے نبی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک میں ان کے شہر کا نام نہیں سننا چاہتا، ایک میں ان کے دین کی باتیں، مجھے بڑی نفرت ہے 3 چیزوں سے۔ حضور نے فرمایا اس کو دین کی تبلیغ کرو، دین کا پیغام اس تک پہنچاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لے آؤ۔ لے آئے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ اب چہرہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی ہم بات کرنے لگے ہیں۔ جب لے آئے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ایک تھم کے ساتھ حضور نے فرمایا یہاں باندھ، صحابہ نے رسی لی، ثمامہ کو باندھ دیا۔ اب حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ثمامہ دیکھ رہا ہے۔ حضور نماز پڑھا کے واپس جاتے ہیں، پھر بھی ثمامہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا، حضور نے بات چیت کی، کوئی بات مثبت جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دیں آپ کی مرضی، آپ کا شکریہ ہوگا۔ دوسرے دن بھی حضور نمازوں کے لیے تشریف لے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو ثمامہ بس حضور کو دیکھ رہا تھا، اور جب واپس جاتے تو پھر بھی دیکھ رہا تھا۔ تیسرے دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرتا، کوئی بات مانتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جب ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا، رسیاں کھولی گئیں، ثمامہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اب ثمامہ اس در کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، اب ظاہری رسیاں تو کھول دی گئی ہیں لیکن میرے دل کو آپ نے جکڑ لیا ہے، ثمامہ کو اجازت دو۔ ثمامہ باہر نکلتا ہے، وہ سامنے ایک باغ میں پانی جاری ہے، وہاں جا کے ثمامہ غسل کر کے آئے گا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کے رب کی توحید کی گواہی دے گا۔ اور جب آپ کے آگے ثمامہ بن اسال وہ حضور سرور کونین کی بارگاہ میں غسل کر کے آتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ پورا واقعہ نقل ہے، اور آگے کلمہ پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے آمینہ کے لال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے پہلے 3 باتیں تھیں، میں آپ کا چہرہ انور، سب سے مجھے نفرت آپ کے چہرہ انور سے تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ اللہ نے مجھے آپ کے چہرے سے محبت عطا فرما دی ہے، اور میں آپ کے دین سے بڑی نفرت کرتا تھا، لیکن یہ 3 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ ثمامہ نے ساری باتیں بلا دی ہیں، ثمامہ تو آپ کے دین کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ آپ کے مدینہ منورہ کا نام ثمامہ سنتا تھا تو اس کا جسم چل جاتا تھا، خون جلنے اور سڑنے لگ جاتا تھا، لیکن اے اللہ کے رسول بس آپ کو دیکھا ہے ثمامہ کا حال ہی بدل گیا ہے، اب تو مدینہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھ کے۔ تو میرے آقا کا جو چہرہ انور ہے اس کو کسی نے بھی دیکھا، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے جب دیکھ لیتا تھا پھر اس کو ساری دنیا سے بھی آزادی مل جاتی، لیکن وہ حضور کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ کلام الہی میں شمس الضحیٰ،
تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز